والدين لائق على ألسنتهم محس بالبلاء قلت ديان سواء. حسین کس کے ہیں؟ اہل
اہل البیت کس کے ہیں؟ ہر اس قوم اور ہر اس شخص کے ہیں جس کا دل پاک ہو اور اہل البیت سے جڑا ہوا ہو۔ اہل البیت سے جڑنا شرط اول ہے۔ ابھی بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے، کیوں حسین ابن علی پر بہنے والے اشکوں کے نتیجے میں جنت واجب ہو جاتا ہے؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام کی دی ہوئی تعلیمات حکمت رکھتی ہے یا نہیں؟ وجہ رکھتی ہے یا نہیں؟ اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور یہ جو جنت اور جہنم کا تعلق ہے یہ خدا سے ہے، جنت خدا کی ملکیت ہے، اور اس ملک خدا میں ورود اور داخلے کی شرط حسین کی رضا ہے۔ حسین کی رضا۔ کیوں ایسا ہے کہ کوئی شخص ایک اشک بہائے، ایک اشک، اس کی آنکھیں نم ہو، اس کی آنکھوں سے قطرے بہے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دے؟ اس لیے کہ جو شخص حسین ابن علی پر اشک بہاتا ہے وہ اعلان کرتا ہے عملی طور پر کہ اگر میں 61 ہجری کے کربلا میں نہ تھا تو کوئی بات نہیں ہے، آج کی کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حسین پر اشک بہانے کا مطلب حسین کے اہداف پر ایمان ہے۔ حسین پر اشک بہانے کا مطلب حسین کے ہدف پر، حسین کے مقصد پر ایمان رکھنا ہے۔ حسین پر اشک بہانے کا مطلب جن مقاصد کے لیے حسین گھر سے نکلے ان مقاصد کے لیے میرے نکلنے کا اعلان ہے۔ حسین پر اشک بہانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی یزیدیت کسی بھی شکل میں حسینیت کے مقابلے میں آئے تو 61 ہجری کی جگہ 1442 اور 43 ہجری میں حسین کے قدم پر قدم رکھ کر نکلوں گا اور وقت کے حسین کا ساتھ دوں گا۔ یہ تجدید عہد ہے، یہ تجدید بیعت ہے۔ ہم ہر سال محرم الحرام مناتے ہیں، ہر سال عزاداری کرتے ہیں، ہر سال غم مناتے ہیں، ہر سال اشک بہاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ کیوں نہیں، ہر سال کیوں، سارا سال کیوں؟ جب کبھی ہمارا کوئی مرتا ہے ہم حسین پر اشک بہاتے ہیں۔ کیوں؟ جب کبھی کوئی غم کا موقع آتا ہے ہم حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی حسین کے ہدف پر قربان ہے۔ ہماری پوری زندگی حسین کے ہدف پر قربانی کا مطلب کیا ہے؟ کیا قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے چند روز سیاہ پوش ہو کر امام بارگاہوں میں جمع ہونے کے بعد جب معاشرے میں قدم رکھیں تو معاشرے کے ساتھ بہتے چلے جائیں، یا یہ ہے کہ معاشرے میں ہونے والے ہر مسئلے میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر حسین ہوتے تو کیا کرتے؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ عزاداری اندھی تقلید ہو، نہیں، عزاداری انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔ غم حسین انسان کے دل کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ عزائے حسین انسان کو تاریخ کے اس میدان میں کھڑا کر کے جہاں حسین کھڑے تھے انسان کے سامنے باطل اور حق کا رستہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ حسین کا رستہ اپناتا ہے یا یزید کا۔ صرف اشک بہانا مقصد نہیں ہے، صرف رونا مقصد نہیں ہے،
حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا، شام لے جایا گیا، مختلف شہروں سے، قصبوں سے، بازاروں سے گزارا گیا۔ دو طرح کے رویے سامنے آئے لوگوں کے، کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، کچھ لوگوں نے آگ برسائے، کچھ لوگوں نے پتھر برسائے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو حسین ابن علی کے اس قافلے اور اسیروں کو خارجی سمجھتا تھا، یزید کی ان غلط بیانیوں اور پروپیگنڈوں کی وجہ سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خواتین خصوصاً جو بازاروں میں کھڑی ہوئی، اور جب ان کو پتا چلا زینب بنت علی اور ام کلثوم کو جو دختران نبی ہیں بازاروں میں لایا گیا ہے، تو متواتر آنسو بہا رہی تھی اور رو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ حضرت زینب کا خطبہ پڑھیے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان رونے والوں اور والیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہم پر کیوں روتے ہو؟ تمہارے لوگوں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا اور اب ہماری مظلومیت دیکھ کر روتے ہو؟ ہمارے ساتھ ہم پر رونے والے وہ ہیں جو بازار میں تماشائی نہیں ہماری سب میں شامل ہو، ہماری سب میں شامل ہو۔ تماشائی بن کر رونے والوں کی اشکوں کا حسین ابن علی اور کربلا والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تماشائی ہے۔ کس اشک اور کن آنسوں کی قیمت ہے؟ وہ اشک، وہ آنسو جو انسان کو بستر سے باہر نکالے، گھر سے باہر نکالے، فیملی سے باہر نکالے، میدان عشق میں کھڑا کر دے، حسین ابن علی کے ساتھیوں میں کھڑا ہو جائے، تیروں کی بارش ہو، گولیوں کی بارش ہو، نفرتوں کی بارش ہو، بمباری ہو، اس میں میدان میں کھڑا ہو اور علی کے رستے کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے پورے وجود کے ساتھ تیار ہو۔ یہ یہ سید الشہداء ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کیفیت کے ساتھ آتا ہے، ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے، ایک قطرہ، تو اس ایک قطرے کے عوض اس کو بہشت ملتا ہے، جنت ملتی ہے۔ سلوات دے اور محمد والا ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے۔ عزیزان گرامی، اب اس مقدمے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا، ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ آیا کربلا سے چند قطرے آنسو بہانا سیکھا یا یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا سیکھا؟ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہمارے امام ہیں، حسین ہمارے پیشوا ہیں، حسین ہمارے ہادی ہیں۔ ہمارا ہادی، ہمارا پیشوا، ہمارا امام ہم سے ایک جملہ کہتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ الناس عبید الدنیا۔ غور سے سنیے، حسین ابن علی کے اندر درد کتنا ہے۔ میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں بہت زیادہ زور نہیں لگا سکتا، آپ ذرا غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے عبید ہوتے ہیں۔ عبید اور عبد، عبد کہتے ہیں بندے کو، عبید کہتے ہیں چھوٹے اور پست بندے کو۔
الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بس اور چھوٹے غلام ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ حسین ابن علی. فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے منہ میں جمع ہونے والا پانی ہے. لعاب جس کو آپ کہتے ہیں، تھوک جس کو آپ کہتے ہیں. والدین لائق علی السنتہم. کیسے پتا چلے گا کہ خالص اللہ کا بندہ اور حسین کا پیروکار کون ہے؟ فرمایا دیکھ لو، میں معیار بتا دیتا ہوں کہ حسین کا پیروکار کون ہے. ما درت معایشہم، جب تک لوگوں کی معیشت کا دار و مدار دین پر ہے، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کا کچن دین کے ذریعے سے چلتا ہے، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کی جیبوں میں پیسہ آتا ہے، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کے بچے محفوظ ہوتے ہیں، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کی صحت محفوظ ہے، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچتا، دین کو قبول کرتے ہیں. جب تک ان کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچتا، دین کو قبول کرتے ہیں. یعنی دنیا کی اس زندگی کو جب تک دین کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے، تب تک وہ دین کو پسند کریں گے. ما درت معایشہم فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب ان کو آزمائش کی پٹی میں ڈالا جائے اور ان کے سامنے دو رستے بن جائیں کہ اب آیا ان تمام دنیاوی فیسلٹیز، شہرت، دولت، عزت، رشتہ دار، بچے، بیوی، مال و متاع، زمین، جاگیر، سیاست، ان تمام چیزوں کو میں بچاؤں تاکہ دین جائے تو جائے، یا پھر ان کو قربان کروں تاکہ دین بچ جائے. اس امتحان کے دوراہے پر جب لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ ما درت معایشہم فإذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. جو دیندار دین کو بچانے کے لیے میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں، وہ بہت ہی کم رہ جاتے ہیں، بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. کون کہتا ہے؟ حسین ابن علی. دین پیسہ کمانے، شہرت کمانے اور لیڈرشپ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. دین انسان کی روح کو حسین سے جوڑنے کا ذریعہ. حسین نے جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان مقاصد میں سب سے پہلا مقصد علی کی ولایت کو معاشرے کے اندر بچانا ہے. علی کی ولایت کو، علی کی امامت کو، علی کی خلافت کو، اللہ کی جانشینی کو، اس کو معاشرے کے اندر بچانا ہے. یہ سب سے پہلا ہدف ہے حسین ابن علی کا. اور اس ہدف کے تحت اگر علی کی ولایت بچتی ہے تو نماز بچتی ہے. اگر علی کی ولایت بچتی ہے تو پھر روزہ بچتا ہے. اگر علی کی ولایت بچتی ہے تو حج بچتا ہے. اگر علی کی ولایت بچتی ہے تو جہاد بچتا ہے. علی کی ولایت بچتی ہے تو زکوٰۃ بچتا ہے. علی کی ولایت بچتی ہے تو دین بچتا ہے. لیکن اگر علی کی ولایت قربان ہو جائے تو پھر یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن دین موجود
بعد دو لشکر ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی مسلمان، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان، لیکن وہ نماز ظاہری اس کی شکل ہے، اندر کفر ہے۔ یہ نماز ظاہر کے ساتھ باطن بھی عبودیت اور بندگی کی وہ معراج ہے کہ اس نماز کو بچانے کے لیے حسین اپنے ساتھیوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہے، تیر جسموں پر وہ سہتے ہیں، لیکن نمازیوں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب علی کی ولایت بچے تو پھر حقیقی نماز بچتی ہے، لیکن اگر علی کی ولایت نہ بچے تو نماز بھی شہید ہو جاتی ہے۔ حسین ابن علی کی زندگی کا مقصد علی کی حقانیت کو دنیا کے سامنے لانا اور علی کے رستے کو زندہ کرنا ہے، علی کے رستے کو زندہ۔ علی کائنات کی اس عظیم ترین حقیقت کا نام ہے، اس عظیم ترین ہستی اور شخصیت کا نام ہے جس کی ولایت و امامت و محبت اگر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ انسان سے اٹھ کر فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ علی کی ولایت کا اثر ہے۔ علی کی ولایت انسان کو نورانی کرتی ہے۔ توجہ چاہیے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جن کی توجہ ہے وہ ذرا سلوات بھیجیں۔ علی کی ولایت انسان کو نورانی کرتی ہے، انسان کے اندر موجود تاریکیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ علی کی ولایت انسان کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکالتی ہے۔ علی کی ولایت بے نماز کو نمازی بنا دیتی ہے۔ علی کی ولایت بے دعا کو اہل دعا بنا دیتی ہے۔ علی کی ولایت بد کردار کو نیک کردار بنا دیتی ہے۔ علی کی ولایت جب آتی ہے تو جھوٹے کو نکال کر پاکیزگی میں داخل کر کے سچا بنا دیتی ہے۔ علی کی ولایت جب آتی ہے تو گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر ڈال دیتی ہے۔ علی کی جب ولایت آتی ہے تو بزدلوں کو بزدلی سے نکال کر شجاعت کی وادیوں میں کھڑا کر دیتی ہے۔ علی کی جب ولایت آتی ہے تو پھر وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں ان کو اس خوف سے نکال کر میدان شہادت میں کھڑا کر دیتی ہے۔ علی کی ولایت کے اثرات ہیں۔ چند فضائل سن کر یا پڑھ کر نعرہ لگانا آسان ہے، علی کے ساتھ کھڑے ہونا آسان نہیں ہے۔ اور علی کی ولایت علی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ کس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام؟ برائی کے، جھوٹ کے، کذب کے، بد کرداری کے۔ دین آج آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ آج آپ مسجدیں آباد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، اپنی عبادتیں اللہ کے حکم اور ائمہ کی سیرت کے مطابق بچا لاتے ہیں، محرم کی ازاداریاں کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ بچا بچا کر آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کبھی سوچا کس نے آپ تک پہنچایا ہے؟ ان مجاہد صفت فقہاء، مجتہدین، علماء، سادات اور ائمہ اہل البیت کے سائے میں پرورش پانے والے پاک باز انسانوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، لیکن امام کے میسج کو آپ تک پہنچایا۔ خود
سنتے ہیں قال رسول اللہ، یہ قال رسول اللہ کس نے بچایا؟ آپ سنتے ہیں قال علی علیہ السلام، اس قال علی کو کس نے بچایا؟ آپ پڑھتے ہیں قال الصادق علیہ السلام، اس قال الصادق کو کس نے بچایا؟ ان شاگردوں نے جنہوں نے طول تاریخ میں مکتب صادق و آل صادق سے پڑھ کر اس علم کو محفوظ بھی کیا، اگلی نسلوں تک بھی پہنچایا، خود گوشے گمنامی میں رہے، خود جام شہادت نوش کرتے رہے، خود مرتے رہے، خود جیلوں میں جاتے رہے، لیکن آل محمد کے علوم کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ ہجری تک علی کے معاشرے میں کردار اور علی کے فضائل، اور دوسرا 40 ہجری سے لے کر تا قیام قیامت علی کا رستہ۔ اگر ہم 40 ہجری میں جا کر رک جائیں، 40 ہجری میں جب امیر المومنین علی بن ابی طالب شہید ہوئے اور ہم صرف حکایتیں بیان کرتے رہے تو علی کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ علی کا ساتھی بننے کے لیے ہر دور کو علی کا دور بنانا ضروری ہے، ہر زمانے کو علی کا زمانہ بنانا ضروری ہے، ہر امت کو علی کی امت بنانا ضروری ہے، اور ہر دور میں علی کی فکر کو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا کر لوگوں کو علی کے عمل سے جوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کسی عام سادہ لوگ ادیب کا جملہ ہے یا پھر کائناتی حقیقت ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا فرد ہے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تحریک ہے۔ توجہ ہے میں کہہ رہا ہوں؟ جب حسین فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین 61 ہجری میں شہید ہوں گے، لیکن حسین کے راہ پر چلنے والے تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اور اسی طرح سے یزید 63-64 ہجری میں باصل جہنم ہو جائے گا، لیکن یزیدیت کی فکر ہر دور میں رہے گی۔ جب جب جہاں جہاں یزیدیت کی فکر اٹھے گی، وہاں وہاں علی اور حسین کی فکر کے حامل جوان اٹھے اور یزیدیت کا مقابلہ کرے، تو تب ہر جگہ عاشور اور ہر زمانہ عاشور اور ہر مقام کربلا بنے گی۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ جو بازار سے میڈیکل سٹور سے آپ جب دوائی لیتے ہیں تو جو بھی دوائی آپ نے کھلی دی ہوتی ہے، ہر ایک کے اوپر ایک ریپنگ ہوتی ہے، اس کو آپ کھولتے ہیں، پھر اندر سے دوا نکلتی ہے۔ اندر کی دوا بغیر ریپنگ کے ہو تو آپ
پہ جا کر لکھی باہر ہوتی ہیں کہ یہ فلان دوا ہے اور فلان بیماری کی دوا ہے۔ اہل بیت نے علی کی محبت کو ہر زمانے میں، علی کی ولایت کو ہر دور میں، ہر بیماری اور ہر درد کا علاج قرار دیا۔ علی کی محبت اور علی کی ولایت کو، لیکن جب دھوکے باز دینداروں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں تو ریٹنگ کرتے وقت اوپر لکھتے ہیں علی کی محبت اور اندر ڈالتے ہیں علی کی نفرت۔ اب یہاں پر عقل کی ضرورت ہے، یہاں پر ہوش کی ضرورت ہے، یہاں پر ذکاوت کی ضرورت ہے، یہاں پر ہوشیاری اور علی شناسی کی ضرورت ہے۔ علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، مسجد میں شہادت پاتے ہیں، علی کا سفر کعبے سے مسجد تک ہے۔ علی کی زندگی کا ہدف مسجد کو آباد کرنا ہے۔ علی کی زندگی کا ہدف پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ کما کر دوسروں کو کھلانا ہے۔ علی کا مقصد راتوں کی تاریکیوں میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر، بوجھ اٹھا اٹھا کر، آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے گھروں تک پہنچانا اور ان کی خبرگیری کرنا ہے۔ علی کی ولایت کا مطلب اپنے اپنے زمانے کے اہل جمل کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اہل نفاق کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اہل فساد اور اہل خروج، خارجی و خوارج کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ جو شخص علی کے ساتھ ہوگا وہ نفاق کے مقابلے میں بھی کھڑا ہوگا اور خارجیوں کے مقابلے میں بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب علی کے دین پر ضرب لگے تو آپ کے لب سلے ہوئے ہو، آپ خاموش گھر میں جائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج کے دور میں ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ یہ محرم دین کی حیات کا نام ہے۔ توجہ چاہیے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ جو لوگ تھکے، جو لوگ نہیں تھکے ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ محرم دین کی تجدید حیات کا نام ہے۔ محرم تجدید بیعت کا نام ہے۔ ہر سال یکم محرم میں ہم حسین ابن علی کے قدموں میں اپنی پیشانی رکھ کر اعلان کرتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اے حسین ابن علی، میری اس سے دوستی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، اور اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ آج حسین کا دشمن کون ہے؟ آج حسین کا دوست کون ہے؟ آج حسین کے پرچم کو زمانے کے فرعون کے مقابلے میں کھڑا کرنے والا اور اس پرچم کو اٹھا کر کفر اور شرک سے ٹکرانے والا کون ہے؟ توجہ چاہیے، آپ کی نام لینا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ سامنے بچے تو نہیں لیتے ہوئے، کس کو نہیں معلوم کہ آج کے دور میں اسلام کا چہرہ تشیع ہے۔ آج ایک طرف حضرت آدم کے زمانے سے لے کر نبی خاتم کے زمانے تک آنے والے تمام فرعونوں کے نمائندے کھڑے ہیں یا نہیں؟ تمام فرعونوں کے نمائندے، امریکہ فرعون کا نمائندہ، طاغوت قرآن کی نگاہ میں، طاغوت قرآن کی اصطلاح میں طاغوت، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ یورپ کی تمام قوتیں وہی، جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، سب کی سب متحد اور متفق ہیں کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ تشیع کے خلاف۔
چاہے وہ تشیع لبنان میں ہو، چاہے وہ تشیع یمن میں ہو، چاہے وہ تشیع سیریا میں اور دمشق میں ہو، چاہے وہ تشیع بغداد اور سامرہ اور کاظمین میں ہو، چاہے وہ تشیع تہران اور قم میں ہو، چاہے وہ تشیع آپ کے موروں میں کراچی میں گلگت بلتستان میں ہو، جہاں جہاں تشیع ہے اس تشیع کو مٹانے کے لیے ساری عالمی طاقتیں متحدہ ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عزاداری سید الشہداء کا فلسفہ کیا ہے کہ اس تشیع کو بچاؤ اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے دفاع کے لیے؟ تشیع کے دفاع کے لیے۔ یہ تشیع کیا ہے؟ یہ تشیع کیا ہے؟ آپ کے کتنے امام ہیں؟ کتنے؟ 12۔ کون اس وقت کا امام ہے؟ جی حجت ابن الحسن علیہ السلام، وہی ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ پردے غیب میں۔ کیوں ہے پردے غیب میں؟ کیوں ہے؟ تاکہ ہم تیار ہو سکیں، ہمارے منتظر ہیں۔ ہم اگر ان کے منتظر ہیں تو وہ ہمارے منتظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ پہلے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے تیار ہو جاؤ، تم پہلے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ تم پہلے تیار ہو جاؤ؟ اس لیے کہ حجت ابن الحسن علیہ السلام سے پہلے 11 امام گزر چکے، لیکن ان 11 اماموں کے دور میں معاشرے کے اندر جب فساد پھیلا، جب دین پر حملہ ہوا، جب دین کی دھجیاں اڑائی گئی، جب علماء پر حملے ہوئے، جب عقائد تشیع پر حملے ہوئے، تو ان 11 ائمہ کے ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ ائمہ اپنے زمانے کے ان طاغوتوں کے خلاف اس طرح سے کھڑے نہیں ہو پائے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اب امام اصل کہتے ہیں کہ باقی ائمہ سے سیکھ لو، اگر مجھے بلا رہے ہو تو تیار ہو جاؤ، مجھے بلا رہے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ دشمن کو پہچانو، دشمن کون ہے؟ پہچانو دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے والا احمق کون ہے؟ دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے والا احمق۔ امیر المؤمنین کی 3 جنگیں ہوئی ہیں، میں ان جنگوں کو بیان نہیں کرتا، خصوصاً خوارج کے حوالے سے جا کر آج کوشش کریں، پڑھیں۔ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہوا ہے نا؟ موبائل خوارج اور امیر المؤمنین لکھیں، یا خوارج کی آئیڈیالوجی یا عقائد لکھیں، یا جنگ نہروان لکھیں۔ جس کلمے اور لفظ کے ذریعے سے سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں جائیں، بڑا میٹر موجود ہے مختلف ویب سائٹس پر، ذرا پڑھیں خوارج کون تھے۔ خوارج کوئی یہودی نہیں تھے، خوارج عیسائی نہیں تھے، خوارج غیر مسلم نہیں تھے، خوارج کفار نہیں تھے۔ کون تھے؟ علی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، علی کے ساتھ کھڑے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا، عقلوں کی آزمائش کا وقت آیا، تو بجائے اس کے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے، تلوار نکال کر اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اللہ کا نعرہ لگا کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کا نعرہ، لا حکم الا للہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ بات تو درست ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی چاہیے۔ امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ کتنا خوبصورت نعرہ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنا باطل عقیدہ ہے۔ نعرہ انتہائی خوبصورت لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، جو ارادہ ہے، جو قصد ہے، جو ہدف ہے، جو مقصد ہے،
علی کے نام پر سیاہ پوش ہو کر یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جو علی کی مخالفت میں کھڑا ہو کر کبھی سپاہ صحابہ کے نام سے، کبھی لشکر جھنگوی کے نام سے، کبھی کسی اور نجس نام سے علی اور آل علی کے رستے میں کھڑے ہونے کی جسارت کرتے ہیں۔ دونوں کے پیچھے ہاتھ ایک ہی ہے، مقصد علی کے رستے کو روکنا ہے، علی کی تعلیمات کو روکنا ہے، علی کی توحید کو روکنا ہے، علی کے عقائد کا رستہ روکنا ہے، علی کے نہج البلاغہ تک آپ کو پہنچنے سے روکنا ہے، علی کی تاریخ پڑھنے سے آپ کو روکنا ہے، علی کو پہچاننے سے آپ کو روکنا ہے۔ اس لیے اب شیعہ مکتبہ فکر کی بنیادوں پر غلط افکار اور غلط عقائد کی ایسی یلغار کی جا رہی ہے کہ شیعی معاشرے سے علی کو چھین لیا جائے۔ علی کی خصوصیت کیا ہے؟ عبداللہ ہونا۔ علی کی خصوصیت عبداللہ ہونا۔ علی کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے کل کائنات کا مالک ہونا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے کل کائنات کا مالک ہونا۔ علی وہ ہے جو عبداللہ ہوتے ہوئے کل کائنات کا مشکل کشا ہے۔ یہ علی کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علی کو اللہ بنانا چاہے تو، اگر کوئی شخص علی کو اللہ قرار دے، آپ کی غیرت مر گئی، آپ کی غیرت مر گئی، آپ کا عقیدہ مر گیا، آپ کی تشیع دفن ہو گئی۔ علی اور اللہ، علی اللہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے؟ علی کا کمال کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے کل کائنات پر تصرف کا اختیار رکھنا۔ اس لیے صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ اہل البیت کی فضیلت میں کہاں تک جا سکتے ہیں، ایک انتہائی جامع، انتہائی عظیم مفہوم صادق آل محمد نے بیان فرمایا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کی تخلیق سمجھ کر، اس کے بعد جتنی ہماری فضیلتیں بیان کرنا چاہو کرو، اس لیے کہ جو فضیلت تم بیان کرنا چاہو گے وہ تمہارے ذہن کی سطح ہے اور ہم اس سے زیادہ اوپر آئیں۔ میں اور آپ علی کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتے، میں اور آپ علی کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ذرا توجہ۔ آج جب آپ گھر جائیں، آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فونز موجود ہیں، ایک اپلیکیشن ہے مفاتیح الجنان کی۔ مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، مناجاتوں کی کتاب ہے، پورے سال کے اعمال کی کتاب ہے، شیخ عباس خونی کی لکھی ہوئی، اور اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ان تمام تعلیمات کو جمع کیا گیا ہے جو انسان کو علی کا بندہ بنا دیتی ہیں، علی کی غلامی میں لے آتی ہیں۔ وہ تمام روایات، احادیث، دعائیں، مناجاتیں، اعمال، نمازیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپلیکیشن ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایک زیارت ہے جس کو ہم زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں۔ کیا ہے نام؟ زیارت جامعہ کبیرہ۔ زیارت جامعہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا ظاہری اور باطنی شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ یعنی جب آپ کو پہچاننا ہو تو آپ کو آپ کے شناختی کارڈ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن شناختی کارڈ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ نام یہ ہے، عمر یہ ہے، شناختی علامت یہ ہے، باپ فلان ہے، علاقہ فلان ہے، بس
کام، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ کے ذریعے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں علی اور آل علی کا مقام دیکھتے ہیں کہ مقام کیا ہے۔ زیارت جامعہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اگر کل کائنات کو خلق کیا ہے تو ان ہستیوں کے طفیل خلق کیا۔ زیارت جامعہ آپ کو بتاتی ہے کہ جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں۔ زیارت جامعہ بتاتی ہے ہم نے خدا کو خدا کی زبان سے پہچاننا ہے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں۔ علی کو علی کی زبان سے پہچاننا ہے کہ وہ کیا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ نبی کو نبی کی زبان سے اور اہل البیت کی زبان سے پہچاننا ہے، اپنی خواہش کے تحت نہیں۔ اس لیے اگر ہم نے نبی و آل نبی، علی اور آل علی کو پہچاننا ہے تو چاہیے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا آپ کو سمجھ آتا چلا جائے اسی پر آپ غور کریں، دیکھیں کہ یہ ہستیاں کس مقام پر ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ ہماری سانسیں بھی ان کی امانت ہے، ہماری زندگی میں آنے والی سانسیں بھی ان کا فیض ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کے فیض سے ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ عبداللہ ہیں، وہ اللہ کی زمین پر حجت ہے۔ اور آج ہمارے عقائد پر حملہ کر کے ہمیں پورے عالم اسلام میں مشرک بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ہم سے علی کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جن کو ہم ابن ابی طالب یعنی ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے اور کل کائنات کا امام ہے۔ سوال دیجیے گا محمد وال محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سوال دیجیے گا محمد وال۔ عزیزان گرامی، مقابلہ سخت ہے، مقابلہ سخت ہے۔ اپنی عزاداری کو بچائیے انحرافات سے، اپنے دین کو بچائیے گمراہوں سے، اپنے امامت کے عقیدے کو بچائیے گمراہ لوگوں سے، اپنے ائمہ کی پوری سوالح عمری کو پڑھیے اور سمجھیے کہ ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کی حجت ہے اور 12ویں حجت پردے غیب میں ہے، اور اس نے آ کر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ وہی حکومت جو سقیفہ میں چھن گئی تھی، توجہ ہے آپ کی، وہی حکومت ہے جو سقیفہ میں چھن گئی تھی۔ اللہ کی اس آخری حجت نے اس حکومت کو زمین کے گوشے گوشے میں قائم کرنا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت زمین کے جس ٹکڑے میں علی کے متوالے، علی کے جانثار، علی کے ماننے والے، علی کے مولائی یمن سے لے کر بغداد تک، تہران تک، افغانستان تک، بعض افریقی ممالک تک، لبنان تک، فلسطین تک، اللہ کی حکومت کے قیام اور طاغوت کی جڑوں کو اکھاڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کے حقیقی وارث ہیں، جنہوں نے کربلا سے جینا بھی سیکھا اور جنہوں نے کربلا سے مرنا بھی سیکھا۔ کربلا گھر بیٹھ کر نیاز کھانے کا نام نہیں ہے، کربلا نیاز حسین معاشرے میں
انسان کو نئی حیات دینے کا نام ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء میں آپ ایثار سیکھتے ہیں، قربانی سیکھتے ہیں، خود گزشتگی اپنے آپ سے گزر جانا سیکھتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر اپنی مال و متاع، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی جان، اپنی دنیا، اپنا گھر، سب کچھ حسین اور راہ حسین پر قربان کرنا سیکھتے ہیں، بنانا نہیں سیکھتے، جمع کرنا نہیں سیکھتے۔ کربلا کاروبار کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو نچھاور کرنے کی راہ ہے، قربان ہونے کی راہ ہے، ایثار کی راہ ہے۔ آج غور کریں، جس علمدار کربلا کو آپ پرسا دیتے ہیں، اس علمدار کربلا کا رول کربلا میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو علی کے بیٹے پر قربان کرنا، خود کو علی کے بیٹے پر قربان کرنا۔ معصومین تو ہمارے ہاں 14 ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خود گزشتگی، ایثار اور قربانی کی وجہ سے عباس علمدار کو کتنا عظیم مقام عطا کیا کہ باب الحوائج بن گئے۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے عباس کی بارگاہ میں سر جھکا دے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں عباس کے در سے دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ عباس کے در اور عباس کے گھر کو اللہ نے باب الحوائج، حاجات کی برابری کا مقام قرار دیا۔ یہ عباس جب پیدا ہوئے، ام المؤمنین کی آغوش سے اٹھا کر جب امیر المؤمنین کی آغوش میں اس بچے کو رکھا گیا، امیر المؤمنین نے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کپڑا ہٹا کر بازوؤں کی طرف دیکھا اور بازوؤں کا بوسہ لینے لگے۔ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے اس معصوم بچے کے بازو کا بوسہ لینا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، آپ بازو کا بوسہ لے رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، اس بچے کو اللہ نے اسی لیے خلق کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر فاطمہ کے لال حسین پر اپنے یہ بازو قربان کرے گا۔ وہ عباس جو اپنی جرأت اور اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ ہے، وہ عباس جس کو معصوم کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کی بارگاہ سے کوئی شخص خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ باب الحوائج، ابل فضل، فضائل کا باب، وہ عباس جو وفا کا امام ہے، وہ عباس جس کی ماں حضرت ام المؤمنین تک جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ ام المؤمنین آپ کے چاروں بیٹے قتل ہو گئے، کہا کیا؟ کہا ہاں، عباس بھی قتل ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ تم کیا باتیں لے کر آئے ہو؟ مجھے عباس اور اپنے بیٹوں کا نہیں، حسین ابن علی کا بتاؤ، جس کی ماں اس عظیم مرتبے کی حامل ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کی ماں اتنی وفادار ہو، اس وفادار ماں کا دودھ پینے والا بیٹا کتنا وفادار ہوگا اپنے مولا کا۔ اس سے تاریخ کہتی ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے زندگی کے آخری لمحے تک عباس کو ہمیشہ اپنے دل کی طرح سے سنبھالا، لیکن عباس نے کبھی بھی مولا حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا امامی، یا مولائی، اے میرے امام، اے میرے مولا، اے
تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گرے نا تو اس کے بعد آنکھیں جب حسین کی گود میں کھولی تو پہلی دفعہ کہا یا اخا، اے میرے بھائی حسین۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے اونچی آواز سے پکارا میرے بیٹے عباس۔ عباس وہ عباس کی بارگاہ میں پاکیزہ قلب کے ساتھ جائیے، پاکیزہ دل کے ساتھ جائیے۔ عباس کے مسائل بھی بہت ہیں اور فضائل بھی بہت ہیں۔ ایک ایک فضیلت خون کے آنسو رلاتی ہے اور ایک ایک مصیبت خون کے آنسو رلاتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ فقیہ اہل البیت آیت اللہ ہوئی جب کبھی نجف سے کربلا جاتے تھے تو پہلے امام حسین کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، پہلے حضرت عباس کے بارگاہ میں جاتے تھے۔ باب القبلہ میں کھڑے ہوتے اور قبر کی طرف دیکھتے ہوئے 3 سلام کرتے، 3 سلام۔ لیکن یہ 3 سلام ہر اس کا جملہ ایسا ہے کہ انسان کے دل کو آگ لگ جائے۔ پہلا جملہ کہتے ہیں، پہلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں حسین کی جوانی؟ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی جوانی تھی، حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جیسے ہی عباس زمین پر گرے ایک آواز اٹھی، الآن انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس چلا گیا، عباس چلا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں السلام علیک یا شباب الحسین۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ زینب اکثر اس سفر میں سوچتی کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بیٹی زینب تمہارا پردہ چھن جائے گا، تمہاری چادریں چھن جائیں گی، تمہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں تک لے جایا جائے گا۔ اکثر سوچتی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے سر پر عباس جیسے بھائی کا سایہ ہو، وہ کیسے بے پردہ ہو سکتی ہے اور پردہ چھن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب آپ لٹ گئے اور شہید ہو گئے تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب لٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تیسرا جملہ بڑا ہی دردناک ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک تاریخ پڑھیے، جب تک عباس زندہ تھے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آتی تھی، بچے پیاس کا اظہار کرتے تھے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اس لیے عصر عاشور جب عباس حسین کی بارگاہ میں آئے اور اجازت طلب کی تو حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، پانی لینے کی اجازت دی۔ حسین سے اجازت پائی لیکن جنگ کی نہیں، اس لیے مشکلہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ فرات میں اپنا گھوڑا ڈالا، لشکر اشقیاء کو تتر بتر کیا، مشکیزہ بھرا، فرات کا پانی اٹھایا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھ لو علی کے شیر کا پانی پر قبضہ ہے، لیکن اٹھا کر منہ کے قریب لائے، پھر اس کے بعد گرا دیا اور کہا کہ عباس کی وفا اجازت نہیں دیتی کہ عباس حسین کی بیٹیاں پیاسی ہو اور عباس پانی پیے، لہذا پانی گرایا، واپس باہر آئے۔ جب باہر آئے تو چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے۔ عمر سعد کی آواز گونجی کہ سپاہیوں اگر یہ پانی
کے درختوں کے پیچھے چھپ کر جیسے ہی عباس گزرے وار ہوا ایک بازو گر گیا. جیسے ہی بازو گرا عباس نے مشکیزہ اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے بائیں بازو سے تلوار چلانے لگے. اگلے درخت کے پیچھے سے اور وار ہوا, عباس کا دوسرا بازو بھی گرا. اب عباس کی نگاہ میں صرف ایک ہدف رہ گیا تھا کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچے. لہذا اب عباس جھک رہے تھے اور خیمے تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ پانی بچ جائے. تیروں کی برسات شروع ہوئی. جب تیروں کی برسات ہوئی تو یہ تیر عباس کے پیکر اور بدن سے ٹکرائے. عباس کے بدن پہ اتنے تیر لگے کہ ان میں سے ایک تیر مشکیزے کو لگ گیا اور مشکیزے کا پانی گر گیا. اب جب عباس زمین کربلا پر تشریف لائے تو ایک دردناک منظر تھا. نہ عباس آسمان پر تھے نہ زمین پر, بلکہ تیروں کے اوپر تھے. اس کیفیت میں جب حسین پہنچے تو کیا دیکھا؟ تاریخ نے لکھا ہے ایک تیر عباس کی آنکھ سے لگ گیا تھا. عباس کو تکلیف بہت ہو رہی تھی. اب ہاتھ تو تھے نہیں, بازو کٹ چکے تھے. عباس نے اپنے دونوں گھٹنے اوپر کیے, سر نیچے جھکایا اور تیروں کو دونوں گٹھوں کے درمیان پکڑا اور جب جھٹکا دیا تو پھر آنکھ کے ساتھ تیر باہر آ گیا اور ادھر سے دوسرا تیر آیا سینے عباس پر پیوست ہو گیا. حسین جب عباس کے سرانے پہنچے, عباس کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا تو عباس نے آنکھیں کھولنا چاہی, لیکن ایک پر تیر کی وجہ سے اور دوسرے پر خون کی وجہ سے کھول نہیں پائے. عباس کے چہرے سے حسین نے خون صاف کیا اور صاف کر کے کہا بھائی عباس میری طرف دیکھو. عباس کی آنکھیں کھلی. عباس نے دیکھا. اب کیا کہا؟ بھیا عباس, بھیا حسین مجھے خیموں کی طرف لے کے نہ جائیے, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, میں پانی پہنچا نہیں سکا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے شہداء حسین ابن علی کے ساتھ دفن ہیں اور عباس چند فرلانگ دور دفن ہے. حسین واپس آئے, لیکن جب خیمے میں حسین آئے تو اب العطش کی آوازیں ختم ہو چکی تھی. اب بچے پیاس کا گلہ نہیں کر رہے تھے, پانی نہیں مانگ رہے تھے, سب کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا, واہ باسا واہ باسا واہ باسا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم. سب مل کر چونکہ ازاداری حسین کی مجلس ہے, آپ کی آنکھیں آنسو سے تر ہیں,